بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق نمبر 5 کے ساتھ اللہ جل شانہ نے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیا، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی اکل الضبوع، یہ باب ہے کفتار بجو کھانے کے بیان میں. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن ابي عمار قال قلت لجابر. احمد بن منيع اسماعیل ابن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابن جریج سے، اور وہ عبداللہ ابن عبید ابن عمیر سے، اور وہ ابن ابی عمار سے روایت کرتے ہیں. قال آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قلت لجابر، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا الضبوع اصید ہی، کہ بجو کفتار اصید ہی کیا یہ شکار ہے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا کہ ہاں. قلت آکلھا، کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں. قلت، میں نے پھر پوچھا اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے؟ قال نعم، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بأكل الضبع وهو قول أحمد وإسحاق. بعض اہل علم حضرات جیسے کہ امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق رحمہم اللہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ کفتار بچو کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فی کراہیت اکل الضبع وليس اسناده بالقوی وقد کرہ بعض اہل العلم اکل الضبع وهو قول ابن المبارک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بجو کے کھانے کے بارے میں کراہیت منقول ہے، لیکن اس کی سند قوی نہیں ہے. اس لیے بعض اہل علم حضرات جیسے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، انہوں نے کفتار کے کھانے کو مکروہ قرار دیا ہے. قال يحيى القطان وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن ابي عمار عن جابر عن عمر قوله وحديث ابن جريج اصح. امام یحییٰ قطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جریر ابن حازم نے یہ روایت عبداللہ ابن عبید ابن عمیر سے، اور انہوں نے ابن ابی عمار سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے. لیکن جریج کی روایت یہ زیادہ صحیح ہے. ایک اور روایت بھی ہے، وہ بھی ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء. حناد ابو معاویہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اسماعیل ابن مسلم سے، وہ عبد الکریم ابو امیہ سے، وہ حبان ابن جز سے، اور وہ اپنے بھائی خزیمہ بن جز رضی اللہ تعالی عنہ سے.
قال فرماتے ہیں حذیمہ رضی اللہ عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الضبع، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بجو کے کانے کے بارے میں پوچھا. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او یأکل الضبع احد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کفتار بھی کوئی کھاتا ہے. وسألته عن اکل الذئب، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیڑیے کے کھانے کے بارے میں پوچھا. فقال او یأکل الذئب احد فیہ خیر، کہ کوئی بھی نیک اور پاک آدمی جس میں ذرا سی بھی خیر ہو، کیا وہ بھیڑیا کھا سکتا ہے. ھذا حدیث لیس اسنادہ بالقوی لا نعرفہ الا من حدیث اسماعیل ابن مسلم عن عبد الکریم ابن امیہ. اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے، ہم اس کو صرف اسماعیل ابن مسلم وہ عبد الکریم ابن ابی امیہ کی سند سے ہی جانتے ہیں. وقد تکلم بعض اہل الحدیث فی اسماعیل و عبد الکریم ابی امیہ وهو عبد الکریم ابن قیس هو ابن ابی المخارق وعبد الکریم ابن مالک الجزری ثقۃ، جبکہ بعض ائمہ حدیث نے اسماعیل اور عبد الکریم ابو امیہ کے بارے میں کلام کیا ہے. عبد الکریم سے مراد عبد الکریم ابن قیس ہے جو کہ ابو المخارق کا بیٹا ہے، اور عبد الکریم ابن مالک الجزری یہ ثقہ راوی ہے. جی تو آتے ہیں اپنے بحث کی طرف. باب اکل الضبع، ضبع کفتار، بجو، کفتار پارسی میں اس کو کہا جاتا ہے، بجو اردو میں، اور لکڑ بگا بھی بعض حضرات کے نزدیک یہی ہے بجو جسے کہا جاتا ہے. یہ حیوانات میں سے ایک چھوٹی بکری کی جسامت کا ہوتا ہے، ایک انتہائی گندی اور غلیظ چیز ہے، اور مردار کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے. حتیٰ کہ اس کے بارے میں ہے کہ قبروں سے مردوں کو نکال کر کھاتا ہے، اور اس خصلت میں یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ اس کو انسانی گوشت وہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ انسانی گوشت یہ کھاتا رہتا ہے. اب یہاں پر اس باب میں مسئلہ یہ ہے کہ آیا یہ بجو کھانا یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کے بارے میں اس باب میں بحث ہے. دو روایتیں یہاں پر اس باب میں ذکر ہوئی. پہلے باب سے حلال ہونا حلت معلوم ہوتی ہے، جبکہ دوسرے باب سے جو کہ اگلے سلائیڈ میں ذکر ہوئی حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ کی، اس سے اس کی حرمت معلوم ہوئی. تو ائمہ کرام میں سے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کے نزدیک بجو یہ حلال ہے، جبکہ دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ ان کے نزدیک یہ حرام ہے. اب اس کے سلسلے میں روایات مختلف وارد ہوئی ہے. حلت پر بھی دلالت کرنے والی روایات ہیں، اگرچہ وہ ضعیف بھی ہیں مگر صریح روایت ہے، اور کچھ روایات ایسی ہے جو حرمت پر دلالت کرتی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر اس باب میں دونوں روایت ذکر کی ہے. پہلی روایت یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ والی جو کہ حلت کے اوپر دلالت کرتی ہے. اس روایت میں تھوڑی بحث ہے، اس کو کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے اس کے متعلق ان دلائل پر یہ بحث کر لیں گے. اس روایت میں پہلا سوال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اصید ہی، کہ یہ ذبح صید ہے یا نہیں، یعنی اس کا شکار یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کہ انسان جب حالت احرام میں ہو تو حالت احرام میں حاجی اگر کوئی جانور کسی جانور کا شکار کرے تو لہٰذا اس پر دم آئے گا، جزا اس کے ذمہ لازم ہوگا، تو کفارہ لازم آئے گا. تو آیا یہ شکار میں داخل ہے یا نہیں؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعم فرمایا
پھر دوسرا سوال انہوں نے پوچھا آکلھا، کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں، یعنی اس کا کھانا جائز ہے میرے لیے؟ تو بھی انہوں نے جواب فرمایا نعم۔ تو گویا یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتہاد کر کے اس کے کھانے کا حکم بیان فرمایا کہ بھائی جو چیز شکار کر سکتے ہیں اس کا تو کھانا بھی اس کا وہ جائز ہوگا۔ تو پھر راوی نے پوچھا اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نعم کے ساتھ۔ اب یہاں پر اقالہ، اس کے ضمیر میں دو احتمالات ہیں۔ اس سے پہلے دو سوال ذکر ہوئے اصید ہی اور آکلھا، تو اقالہ کے ضمیر میں یہ دو احتمال ہیں کہ یا تو پہلے سوال کی طرف راجع ہوں اور یا دوسرے سوال کی طرف، یعنی سائل یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کے شکار کرنے کی بات کہ یہ ذبح بجو یہ ایک شکار ہے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی؟ تو ایک مرجع تو یہ ہوا، اور دوسری طرف اگر لے لے آکلھا کی طرف راجع کرے تو پھر مطلب اس کا یہ ہوگا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا، تو اس کے بارے میں یہ آئے گا۔ تو اگر یہ ضمیر پہلے سوال کی طرف سوید کی طرف راجع ہو تو پھر یہ معقول ہونے کھانے کے بارے میں بات وہ ختم ہو گئی، کیونکہ ہر وہ جانور جس کا شکار کیا جاتا ہے وہ معقول نہیں ہوتا، اور اگر اس کا ضمیر دوسرے سوال کی طرف عقل کی طرف راجع کیا جائے تو پھر یہ عقل یعنی کھانے کے لائق ہونے پر دلالت کرے گا۔ تو بہرحال جب احتمال آ جائے، قاعدہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، تو لہٰذا یہاں پر احتمال کے آنے کی وجہ سے اس حدیث سے استدلال کرنا یہ درست وہ نہیں رہے گا۔ اور دوسرا یہاں پر اقالہ، اس کا مرجع صرف اور صرف اصید لے سکتے ہیں کہ مراد اس سے صرف پہلا والا سوال ہے، دوسرا مراد نہیں ہے، اور اس کے اوپر دلیل ابو داود شریف کی ایک روایت ہے۔ ابو داود شریف میں یہ حدیث ذکر ہوا ہے جہاں پر صرف اور صرف یہ پہلے سوال کے متعلق اس میں ذکر آیا ہے، اس کے کانے نہ کانے کے بارے میں بالکل سوال وہ نہیں ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ضمیر یہ دوسرے والے یہ سوال کی طرف نہیں بلکہ پہلے والے سوال کی طرف راجع ہے۔ اب جو یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد فرمایا تو ان کا یہ اجتہاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کے ساتھ معارضہ رہا ہے۔ وہ اس طرح کے موطا امام محمد رحمہ اللہ اس میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گوہ اور یعنی بجو یہ کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی تائید کام حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ہر کچلی والا درندہ وہ حرام ہے، تو اس وجہ سے ان کا یہ اجتہاد یہ معارض آ رہا ہے۔ بہرحال اگر ہم حرمت پر دلالت کرنے والے روایات دیکھیں تو اس میں بھی دو راوی جو ہے نا وہ ضعیف ہے، ایک اسماعیل ابن مسلم اور یہاں پر یہ آیا ہوا ہے اسماعیل ابن مسلم اور دوسرا عبد الکریم ابن ابو امیہ، مگر چونکہ عام حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے اسی لیے امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جیسے کبار ائمہ نے اس حدیث کو عام حدیث کے تحت داخل کر کے حرام قرار دے دیا۔ تو یہ تو ہم نے پچھلے درس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ احناف اس روایت جب تطبیق کرتے ہیں تعارض کے وقت محرم اور مبیح میں محرم کو وہ ترجیح دیتے ہیں، تو لہٰذا احناف نے یہاں پر بھی محرم کو ترجیح دی ہے، اور یہاں پر ان کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ وہ بھی اس قول میں برابر کے شریک ہے کہ وہ بھی ان کو اس اعتبار سے وہ ترجیح دیتے ہیں اس قول کے حوالے سے۔ یہاں پر انہوں نے عبد الکریم کے حوالے سے بات کی ہے، تو عبد الکریم دو ہیں، ایک عبد الکریم جو ابو امیہ ہے
جبکہ دوسرا عبد الکریم یہ ابن قیس ہیں جو کہ ابو المخارق کا بیٹا ہے، اور فرماتے ہیں کہ عبد الکریم ابن مالک جو ہے وہ ایک ثقہ ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسا کلام نہیں ہے ضعف کے حوالے سے یا دوسرے حوالے سے، بلکہ وہ ایک ثقہ راوی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ باب بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔